گا، کوئی دوسرا دین قبول کرے گا، کوئی دوسرا دین تسلیم کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ دین اس کا ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، وہ دھرم اس کا ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ بجائے اس کے کہ وہ یہ سوچے کہ قرآن نے اپنی تعریف خود کی ہے، یا مسلمانوں نے قرآن کریم کی اس آیت کو پیش کر کے اپنے منہ سے اپنے مذہب کی تعریف کر رہے ہیں، وہ یہ نہ سوچیں، بلکہ وہ یہ غور کریں کہ اللہ نے جو یہ فرمایا ہے کہ اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا مذہب اختیار کرے گا تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا، آخر کیوں؟ اسلام کے اندر وہ کون سی خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے، وہ کون سی وشیشتائیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اسلام کو سب سے اچھا مذہب کہا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی نظر میں، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ مذہب جو ہے، سب سے پسندیدہ دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کون سا اسلام؟ یہ ہمارے غیر مسلم بھائی استعمال کر سکتے ہیں، اسلام میں بھی تو بہت سے گروہ بندی ہے، کون سا اسلام؟ آج ہمیں اسلام کو بھی سمجھانے کے لیے بڑی دقتیں سامنے آتی ہیں کہ ہم کون سا اسلام ان کو بتائیں کہ کون سا اسلام؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، بس وہی دین اسلام جس سے اللہ راضی ہوا۔ اللہ کس سے راضی ہوا؟ سب جانتے ہیں۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج میں تمہارے اسی دین اسلام سے راضی اور خوش ہو گیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اس دین سے اللہ راضی ہوا ہے جو دین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں وہ ہستیاں پیدا ہی نہیں ہوئی تھی جن کا نام لے لے کر آج جن کو اسلام سے جوڑا جاتا ہے اور دین سے جوڑا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں صاف کہا ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں اس اسلام سے راضی ہوں جو آج مکمل ہوا ہے، میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمتیں پوری کر دی ہے، اور اسی اسلام سے میں راضی ہوا ہوں۔ جو ہستیاں پیدا نہیں ہوئی تھی جن کے نام آج لیے جاتے ہیں، اسلام ان کے بغیر مکمل ہو چکا ہے، یہ آیت صاف بتلا رہی ہے۔ جن کے نام آج لیے جاتے ہیں اگر یہ ہستیاں پیدا نہیں بھی ہوتی تو اسلام کے اندر کوئی نقص نہیں تھا، اسلام اپنی اصلی شکل و صورت میں موجود تھا، اور یہ ہستیاں اگر بعد میں پیدا ہو گئی تو اسلام میں کوئی چار چاند نہیں لگ گئے، کوئی اضافہ نہیں ہوا، اسلام وہی مانا جائے گا جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کیا تھا، جو دین ہم کو دیا تھا، اور اس دین کو یہ کہہ کر اور زیادہ مؤکد کر دیا تھا خطبہ حجۃ الوداع کے اندر کہ اے لوگوں، اللہ نے جو دعوت ہمیں دے کر بھیجی ہے وہ دعوت میں نے پوری کی یا نہیں کی، میں نے اپنے دین کو مکمل کیا یا نہیں کیا، میں نے اس حق سے سبکدوش ہوا ہوں یا نہیں، اللہ رب العالمین نے جو دعوت مجھے دے کر بھیجا تھا وہ دعوت کو میں نے پورا کیا یا نہیں کیا۔ سارے حاضرین نے، سارے مجمع نے، ساری اجتماعیت نے ایک زبان یہ کہا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس حق کو ادا کر دیا، آپ کو اللہ نے جو دعوت دے کر بھیجا تھا آپ نے اس دعوت کو مکمل کر دیا۔ اللہ کے نبی نے اپنی امت کے اقرار پر پھر آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور اللہ رب العالمین کی طرف نظر آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا اللہم شہد اللہم شہد اللہم شہد، اے اللہ میری امت کی گواہی پر تو بھی گواہ ہو جا، میری امت کی گواہی پر تو بھی گواہ ہو جا، میری امت کی گواہی پر تو بھی گواہ ہو جا۔ یہ وہ اسلام ہے جو اصلی شکل میں جو موجود ہے وہ صرف قرآن کے اندر، وہ صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر موجود ہے۔ اللہ اس اسلام سے راضی اور خوش ہو گیا۔ اب اسلام کے اندر خصوصیات کیا ہے میں آپ کو بتاؤں، پہلے تو ایک اشارہ کر دوں کہ اسلام کو اللہ نے جن خصوصیات سے نوازا ان میں مشہور خصوصیات یہ ہیں کہ اسلام دین توحید ہے، اسلام دین رسالت بھی ہے، اسلام دین مساوات بھی ہے، اسلام دین عدل بھی ہے، اسلام دین تقویٰ بھی ہے، اسلام دین روحانیت بھی ہے، اسلام دین السہل بھی ہے، اسلام دین رحمت بھی ہے،
ایک ایک مثالیں میں سب کی دوں گا اور پھر میں کمپیریزن کروں گا. میں دوسرے مذہبی کتابوں کو سامنے رکھ کر یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ وہ اپنی کتابوں میں دیکھیں اور پھر قرآن کی اسٹڈی کریں اور قرآن کا مطالعہ کریں اور پھر اندازہ لگائیں کہ اسلام کو اللہ نے جو کہا ہے کہ یہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا دین کوئی دوسرا دھرم اختیار کرے گا وہ قبول نہیں کیا جائے گا. قرآن اپنے دعوے میں کس حد تک صحیح ہے. اسلام دین توحید. توحید کا ثبوت دنیا میں جتنے بھی مذہب ہے سب میں ملتا ہے, لیکن میں نے اسلام ہی کو دین توحید کیوں کہا ہے؟ دین توحید, توحید کا کو میں سنسکرت زبان میں کہہ سکتا ہوں, توحید کا ترجمہ میں کر سکتا ہوں ایکیشور واد. اور توحید کی جو ضد ہے شرک, اس کو میں ویدانت کے روح سے کہہ سکتا ہوں. اس کا ترجمہ اس کو ہندو دھرم کی کتابوں سے بہو ایش پوجا یا بہو دیو وادی, بہت سی دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنا یا بہت سے معبود بنا لینا. توحید دین توحید صرف اسلام میں, یہ میں نے اس لیے کہا ہے کیونکہ دنیا میں جتنی بھی کتابیں ہیں مذہبی دھارمک پستک اس میں توحید تو ہے, لیکن توحید کے ساتھ ساتھ شرک بھی ہے. اور قرآن ایک ایسی واحد کتاب ہے جس کے اندر صرف توحید ہے, شرک نہیں. میں بائبل کی ایک عبارت پڑھتا ہوں, ذرا غور کیجیے. There is no God, but God is only one, without second. Bible, poll number 5. توحید دیکھ رہے ہیں, زبردست توحید ہے. There is no God, کوئی اللہ نہیں ہے. There is no God, کوئی خدا نہیں ہے. But God is only one, صرف ایک ہے. پہلے منع کیا گیا کوئی نہیں ہے, یار نو گاڈ, کوئی نہیں ہے, اور بعد میں کیا کہا جا رہا, گاڈ از اونلی ون, صرف ایک ہے, وداؤٹ سیکنڈ. دوسرے کو شریک نہیں کیا جا سکتا ہے, دوسرا نہیں, دوسرے کے بغیر دوسرے کو شریک نہیں کیا جا سکتا. ایک ہے, دوسرے کو شریک نہیں کیا جا سکتا. اس عبارت کو پڑھو تو بالکل وہی لگتا ہے, لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, کوئی ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے. لگتا ہے دین توحید ہے, لیکن بائبل بول نمبر 5 کی دوسری عبارت پڑھیے جو اسی کے آگے لکھی ہوئی ہے. عیسیٰ علیہ السلام, جیسس اپنے رب سے کہہ رہے ہیں, اپنے اللہ سے کو باپ بنا رہے ہیں. جیسس نے باپ بنایا اور کیا کہا اپنے رب سے, I will pray the Father, he shall give thine order comforter. میں اپنے باپ سے یہ پرارتھنا کروں گا, میں اپنے باپ سے یہ دعا کروں گا کہ وہ تمہیں ایک دوسرا رسول دے, ایک دوسرا پروٹیسٹنٹ دے, ایک دوسرا پروفٹ دے. عیسیٰ نے, جیسس نے باپ بائبل کے آدھار پر جو موجودہ بائبل ہے, ورنہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت نہیں ہے, معاف کرنا, عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت نہیں ہے, لیکن بائبل میں جو لکھا ہوا ہے. اس لیے عیسائیت دین توحید نہیں ہو سکتی ہے, کیونکہ اس کے اندر توحید کے ساتھ ساتھ شرک کی بھی آمیزش ہے. ذرا ہندو دھرم کو دیکھیے, میں منتر پڑھتا ہوں یجروید ادھیائے نمبر 2 اور اس کا منتر نمبر 23. یجروید ادھیائے 2 اور منتر نمبر 23, غور سے دیکھنا کتنی زبردست توحید ہے. یجتیو یو بممہ نتسما دیوی شوری رشاہ نئے سوپا تھارائے اتمان. یجروید ادھیائے 2 منتر نمبر 23. سنسکرت جن لوگوں نے پڑھی ہوگی ان کو اچھی طرح معلوم ہوگا, یاچنا جیرن ہے سنسکرت کے اندر. یاچنا مصدر ہے, جیرن ہے, جس کے معنی ہوتے ہیں مانگنا, بھیک مانگنا, لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا. اور اسی سے یچتی امپریٹو سینٹینس آتا ہے پہلے امر, اور یو اس میں اشارہ بعید کے لیے آتا ہے, جیسے عربی زبان میں ہوا یا ذالکہ بعید دور کے لیے آتا ہے, ایسے یو دور کے لیے آتا ہے, اس میں اشارہ ہے دور کے لیے آتا ہے. اب ترجمہ یہ ہے, یجتی امپریٹو سینٹینس ہے, پہلے امر ہے, مانگو یو اس سے,
یو اس میں اشارہ بعید کے لیے. ترجمہ دیکھیے کیا, یچتی مانگو یو اس سے, دوسری بار بھی یو آ رہا ہے, یچتی یو مانگو اس سے, یو وہی ہے, مما جو تمہاری جھولی بھرتا ہے, وہی ہے جو تمہیں سب کچھ دیتا ہے, وہی ہے جو تمہارے دامنوں کو بھرتا ہے, وہی ہے جو تمہیں غیب سے دیتا ہے, مما وہی ہے جو تمہیں سمیٹ کر تمہاری جھولیوں میں ڈالتا ہے. آگے کا منتر دیکھیے, نت تسما دیوی شوری شاہ, نت تسما